الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. القسم بحمد و ثنا اللہ احکم الحاکم بذات واسطے. درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. بے شک وہ لوگ جڑے پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی نو ایمان والے اندر پھیلا دیں، انہاں واسطے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور اللہ جانتا ہے جو تسی نہیں جانتے. شعبان کا مہینہ ہے. اگلا مہینہ رمضان کا. بابرکت مہینہ بالکل قریب ہے. دشمن اسلام اس نے ایک پروپیگنڈا کیتا کہ مسلمانوں برکتہ حاصل کرن دی بجائے انہاں دی توجہ انہاں دی سوچ مسلماناں دی فکر نو بے حیائی کی طرف لگا دیتی ہے. انہوں نے نزدیک انہوں دی عید ہے اور مسلمانوں او دن دی توجہ دلا کے
مسلمان بچیاں نو تے بچیاں نو گناہ دی طرف مائل کیتا جائے. او دن ویلنٹائن ڈے عید حب جس نو بے حیائی دا دوسرا نام کیا جا سکتا ہے. مسلمان بچیاں دے اندر یہ چیز بڑی تیزی دے نال پھیل دی جا رہی ہے. جس وقت اپنی اولاد کو یونیورسٹی دے منہ دکھا دیتے جان اونا تو بعد اونا دا پیچھا چھڑ دیتا جائے کہ ساڈے بچے ہن مچور ہو چکے نے جو دستے نے صحیح دستے جا کے پتہ کرتے نہیں دیکھتے نہیں توجہ کرتے نہیں وہ اولادہ پھر اس معاملے اندر بگڑ دیا جائے. پاکستان دیا یونیورسٹیاں دے حالات کس قدر نازک نے. با پردہ بچی دا تعلیم حاصل کرنا مشکل ہو چکی ہے. ویلنٹائن ڈے دا نام رکھ کے 14 فروری ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے. ایک دوسرے نو پرپوز کر ایک دوسرے نو محبت کا اظہار کر دے. اے ہونا غیر مسلمان دی یہود و نصارہ دی عید ہے. مسلمان اس دے اندر پائیدے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید دے اندر ارشاد فرما رہے ہیں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وہ لوگ جڑے پسند کرتے ہیں کہ اسی ایمان والے دے اندر بے حیائی پھیلا دئیے بے حیائی کو منتقل کر دئیے لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. انہاں واسطے اللہ رب العزت نے دنیا تے بھی اور آخرت اندر بھی دردناک عذاب رکھیا ہے. اللہ رب العزت دوسرے مقام تے ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ تسی اپنی خواہشاتیاں پیرویاں نہ کرو اپنی چاہتاں دے پیچھے نہ لگو. اما جاءک من الحق تواڈے کول حق آ چکیا ہے تواڈے کول قرآن آ چکیا ہے تواڈے کول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آ چکیا ہے. اللہ رب العزت نے ہر گروہ دے اندر ہر قوم دے اندر ایک دستور رکھیا ہے ایک راہ دسی ہے کہ تسی جدو زندگی گزارنی ہے اس دستور کے مطابق گزارنی ہے. جدو تسی چلنا ہے اس رستے دے اوپر چلنا ہے. ان الدین عند اللہ اسلام اور رستہ دین اسلام ہے. جس نے اپنی عزت کو بچانا ہے جس نے حیا والا مادہ اپنے اندر پیدا رکھنا ہے جس نے بے حیائی کو بچ کے رہنا ہے انہوں اسلام کے مطابق زندگی گزارنی پائے گی. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ تسی اپنی خواہشات کے پیچھے نہ لگو. تھوڑا دل کی کہہ رہا ہے تھوڑی چاہت کی کہہ رہی ہے اس چیز نہ دیکھو بلکہ دیکھو قرآن سانو کی تبلیغ کر رہا ہے رسول اللہ کا فرمان سانی کی رہنمائی کر رہا ہے.
ہر قوم دے اندر اللہ رب العزت نے ایک دستور قائم کر دیتا، جڑا اس دستور دے مطابق چلتا رہے گا، وہ سیدھے رستے اوپر رہے گا، وہ حیا والا رہے گا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا نَاسِكُوهُ۔ اللہ رب العزت نے ہر امت کے اندر عبادت کے طریقے رکھے، زندگی گزارن دے طریقے رکھے گئے، تسی بھی انہاں طریقے دے مطابق ہی زندگی۔ اگر انہاں طریقے نو چھڑ دیتا تو پھر اسی خود بھی ساری اولاد بھی گمراہی طرف چلی جائے۔ جس وقت ساری توجہ اولاد تو اٹھ جائے گی، ہٹ جائے گی، پھر اولاد کا خراب ہو گیا۔ ساری ایک سوچ بھی ہے نا، کی کریے ہن اولاد برابر بھی ہو گئی، کی کہیے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹا شادی شدہ ہے، بیٹا شادی شدہ ہے، باپ بیٹے نو ڈانٹ رہا ہے، باپ بیٹے نو حکم دے رہا ہے۔ ساڈی سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہاں دے جانکاراں دی سوچ اولاد شادی شدہ بھی ہو جائے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان میں توجہ پوری رکھے۔ ڈانٹ رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، توجہ پوری ہے، اولاد کیا کر رہی ہے؟ آپ علیہ السلام صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین و تلقین فرما رہے سی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے ہر قوم دے اندر عید دے دن رکھے نے، خوشی دے دن رکھے نے۔ اللہ رب العزت نے سانو عید دے دن، خوشی دے دن دیتے، عید الفطر دے نہ ہوتے، عید الاضحیٰ دے نہ ہوتے۔ ساڈی امت واسطے دو عیداں نے، عید الفطر تے عید الاضحیٰ، اے خوشی دے دن نے، اے کھان پین دے دن نے۔ اسی کیا عیداں بنا ویلنٹائن ڈے، ساڈی ایک ہور عید، عیسائیاں کا تہوار ہے، اس نو بڑی جوش و خروش نال مناتے ہیں، ایک دوسرے نو پرپوز کر دے، ایک دوسرے نال اظہار کر دے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اور جنہیں جس قوم کی مشابہت اختیار کی تھی اودے وچوں شمار کیتا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے کہ جیڑا بندہ اینا کی مشابہت کرے گا، جس قوم دے پیچھے چلے گا، جس قوم دے اعمال نو دیکھی اس طرح دے عمل کرے گا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے حتیٰ یموت، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا، وہ اسی حالت اندر فوت ہو گیا، وہ یہوداں کی پیروی کرتا رہا، وہ عیسائیاں کی پیروی کرتا رہا، وہ غیر مسلم دے اعمال دے مطابق ہی عمل کرتا رہا، وہ جس طرح غیر مسلم کرتے رہے وہ اسی طرح کرتا چلا گیا، وہ دی موت واقع ہو گئی، وہ مر گیا۔ کل قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ رب العزت ایسے شخص نو اونا قوماں دے اندر ہی اٹھائے گا، یہ اونا دیا صفحہ اندر ہی کھڑے ہون گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تأخذ امتی بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع
فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفارس اب الروم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جدوں تک میری امت اسی طرح کرنا لگ جائے گی جس طرح پہلیاں امتاں کردیاں سی، شبرن بھی شبرن، اگر انہوں نے ایک بلسٹ کیتا ہے بھی ایک بالسٹ ایک گٹھ کرتے رہیں گے، اگر وہ ایک قدم چکن گے یہ بھی ایک قدم چکن گے، جس طرح وہ کرن گے بھی اسی طرح کرتے رہیں گے، ادو تک جو قیامت نہیں آئے گی جدوں تک میری امت بھی اسی طرح عمل نہ کرنے شروع کر دے گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین بیان کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول جی کیا وہ فارسی لوگ نے، کیا وہ رومی لوگ نے، کیا یہود و نصارا نے جنہاں دی پیروی کرن گے؟ فرمایا ہاں ہاں، اور کون ہون گے؟ یہود و نصارا دی پیروی کرن گے۔ آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مِن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جَحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ؟ فرمایا میری امت پہلیاں قوماں دے طریقیاں تے ضرور چلے، ضرور چلے، ایتھے تک چلے گی اگر وہ گو دی کھوٹ دے اندر بڑے ہون گے نا، داخل ہوئے ہون گے، میری امت بھی کھوٹ دے اندر داخل ہے۔ اگر انہوں نے بے حیائی دیا حداں کراس کیتیاں ہون گیا، میری امت بھی کرے گی۔ اگر وہ گو دی بل دے اندر داخل ہوئے اے بھی داخل ہے، اے بھی وہی عمل کرے، اے بھی انہاں طریقہ تو اسی طرح چل لگے، وہ چل رہے سالگرہ منائی جانے، ساڑھے ساری منا رہے ہیں، فیس بکاں چڑھا رہے ہیں، تہجد گزار، 5 ٹائم دے نمازی، ساری مومن تے ساڈے تو بڑا مسلمان بھی کوئی نہیں، ساری منا رہے ہیں سالگرہ، ساری کر رہے ہیں، باجے پگڑے کنجر خانہ ساری کر رہے ہیں، بہت تھوڑے بچے یہ کرن گے، یہ پیچھے لگن گے یہود و نصارا دے، اگر وہ گو دیا کھڈا کے اندر بھی داخل ہوئے ہون گے یہ بھی اتھی داخل، اس قدر انہوں نے پیچھے انہوں نے اعمال کے مطابق، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جدوں تک یہ اسی طرح بھی عمل نہ کرے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جیڑا غیر اسلام دا طریقہ اپنائے گا انہوں قبول نہیں کیتا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت کے اندر نقصان اٹھانے والے ہوں گے، خسارے اندر ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فإنه منهم، اے ایمان والو یہود و نصارا نو دوست نہ بناؤ، انہاں دے نال تعلق نہ جوڑو، بعضهم اولیاء بعض، اے یہود و نصارا اے آپس دے اندر بھائی نے، آپس دے اندر دوست نے، انہاں دی آپس دے اندر تعلق داریاں نے، اے ایمان والو تسی انہاں دے نال تعلق نہ بناؤ، انہاں نو دوست نہ بناؤ۔
وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ جیڑا انہاں نو دوست بنائے گا، جیڑا انہاں دے نال تعلق قائم کرے گا، جیڑا انہاں دے اعمال کے مطابق عمل کرے گا، جیڑا انہاں دے پیچھے چلے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وہ بھی انہاں وچ شمار کیتا جائے گا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ رب العزت انہاں ظالماں نو ہدایت نہیں دیندا۔ اسی مسلمان ہو کے کل قیامت دا دن ہوئے گا، یہود و نصارا دی صفا اندروں کھڑے ہوں گے، ساڑھے اس اسلام دا سانو کی فائدہ؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں اپنے دشمنوں دوست مت بناؤ۔ یہود و نصارا مشرکین یہ سارے اللہ کے دشمن، انہاں دے نال تعلق نہ کرو، انہاں دے اعمال اپنے اوتے لاگو نہ کرو، انہاں دی پیروی نہ کرو، ورنہ بے حیا بن جاؤ گے۔ مذہب نصارہ تمدن میں حنوط ہے، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کی شرمائے، یہ اثر ہونا ساڑھے اسلام دا یہود و نصارہ کی اثر ہوئے، ساڑھے اعمال خود ہونا، ساڑھا اٹھنا بیٹھنا ہونا والا ہے، ساڑھے تو متاثر کس طرح ہے، بلکہ آج کا مسلمان ہونا تو متاثر ہو گیا۔ مالم تستحیی فصنا معاشیتا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جنہیں اندر حیا باقی نہ رہے وہ پہ جو کرتا رہے انہیں مرنے، پھر وہ جو دل چاہیا جو دماغ چاہیا وہ اسی طرح کرے، جو بے حیائی بندہ ہو گیا پھر ان کی پر جو کی کر رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ حکم دیا کرو اجتنبوا اعداء اللہ، اوے لوگو اللہ کے دشمنوں کو بچ جاؤ، پرہیز کرو، اجتناب کرو، انہاں کو دور رہو، فی اعیادہم انہاں دیاں عیداں تو دور رہو، انہاں دی خوشی دے دناں تو دور رہو۔ اسی جاندے نہیں، ساری سیاست جاندی نہیں، اسی ووٹ لینے اسی جا رہے ہیں، اسی سپورٹر پیدا کرنے اسی جا رہے ہیں، ساری تعلق داری اسی جا رہے ہیں۔ اسلام قرآن حدیث رسول کا فرمان جو کہہ رہا چاہیے جانتے سانو اس چیز کی فکر نہیں۔ جس وقت ساری ایکٹیویٹی سارے معاملات سارے انہاں دے نال دے نے، پھر ساڈیاں اولاداں نے بے حیائی ہو، پھر کہنا ساڈی اولاد ساڈی مانتی نہیں، انہوں نے منت جو کوئی چھٹی ہی نہیں، کس طرح مننے، انہیں تربیت نہیں کی، دین سکھلائے نہیں، اسلامی ذہن بنائے نہیں، ماڈرن دور ہے یہ ایڈوانس دور چل رہا، کی کریے نیانے ہٹتے ہیں، جمدے تو لے کے بڑے تک سارے آگے ہمارے انٹرنیٹ جو مرضی دیکھی جائے،
بلوغت ان 4 سال پہلے ہی آ گئی، وقت تو پہلے بالغ ہو چکی، معاملہ کتنے بگڑتے، لیکن سانو اس چیز کی فکر نہیں، پرواہ نہیں۔ جدو پھر آلام بھی آنا شروع ہوتے ہیں، پھر جدو اپنا کام دکھا دیں نے، پھر نسے پڑے اوئے بڑا کام خراب۔ اگر یہی معاملات کو پہلے ہی سدھار لیا جائے، معاملات بگڑ تو پہلے سدھر جان، وہی بہتر ہے۔ اسلام کی پیروی، قرآن و سنت ساڈا اوڑھنا تے بچھونا ہے۔ اگر اسی اس کو چھڑ دیتا تو اسی گمراہ بھی ہو جاواں گے اور بے حیا بھی ہو جاواں گے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو اپنے معاملات درست کر کے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت